عمر آپ سے میں بات کرنا چاہوں گا کہ کیا یہ جو آپ کی جو وائٹ ریبن آرگنائزیشن ہے یہ کہتی ہے کہ اویئرنیس پہ زیادہ کام ہونا چاہیے تاکہ ہم آہنگی اور ڈائیلاگ جو ہے وہ موسٹ امپورٹنٹ ہے تاکہ آپ اس ڈائیلاگ میں آ کے دوسرے کو اپنے پرابلمز بتا سکیں اور اس پوائنٹ تک نہ پہنچیں کہ جہاں پہ ہاتھا پائی ہو یا لڑائی ہو سکے. پلیز میں چاہوں گا تھوڑا سا آپ بریف کریں. میں پہلا میرا آپ سے سوال یہ کہ کن ذرائع سے آپ کو پتہ چلا ہے کہ کوئی خاتون گھریلو تشدد کا شکار ہے؟ دیکھیں ابھی ایک ریسنٹ سروے کے مطابق پاکستان میں پچھلے ایک سال میں وائلنس ہے وہ تقریباً کوئی 25% انکریز ہوا اور یہ صرف رپورٹڈ کیسز ہیں. اس کے یہ فگر بہت زیادہ ہوگی کیونکہ بہت سارے کیسز تو رپورٹ نہیں ہوتے. ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان میں ویمن رائٹس کے اوپر بہت کام ہو رہا ہے بٹ اس کے باوجود جو ہے وہ عورتوں پہ تشدد جو ہے وہ کیوں بڑھتا جا رہا ہے. دیکھا یہ گیا کہ جو اس سے پہلے جو کام ہو رہا تھا وہ فیمنسٹ اپروچ کے اوپر تھا کہ جس میں فوکس یہ تھا کہ وہ ان کے حقوق کے بارے میں آگاہی دی جائے اور یہ بھی بڑی ایک امپورٹنٹ بات تھی. لیکن ایک چیز جو اس میں تھوڑی سی مسنگ رہی وہ یہ کہ مردوں کو اس پروسیس کا حصہ نہیں بنایا گیا. اس سے یہ ہوا کہ خواتین تو اپنے رائٹس کے اوپر اویئر ہو گئیں لیکن مرد اس چیز سے تھوڑا سا باہر رہے. اور جب خواتین نے اپنے حقوق مانگنے شروع کیے تو مرد کیونکہ ہماری پیٹریارکل سوسائٹی ہے اور جو ہیڈ آف دا فیملی جو تھا وہ تھریٹن ہوا تو اس سے یہ ہوا کہ وہ رائٹ مانگنے سے وہ جو وائلنس جو ہے وہ انکریز ہوا. تو جو وائٹ ریبن کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو عورت تو وکٹم ہے بٹ ہمیں جو پرپیٹریٹر ہے وائلنس کا اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے جب وائٹ ریبن کیمپین شروع کی اور مردوں سے بات کرنی شروع کی تو شروع میں مرد یہ کہتے تھے کہ جی عورتوں پہ تشدد کے بارے میں آپ ہم سے کیوں بات کر رہے ہیں, یہ تو عورتوں کا مسئلہ ہے, آپ عورت سے جا کے بات کریں. تو ہمیں ان کو یہ سمجھانے میں لگی کہ جو تشدد کر رہا ہے ہمیں اس کو انگیج کرنے کی ضرورت ہے, جس پہ تشدد ہو رہا ہے وہ تو آلریڈی وکٹم ہے. یہ ایک پاکستانی جو پیٹریارکل سوسائٹی ہے اس میں جو فوکس بالکل ٹھیک ہے کہ فیمنسٹ اپروچ میں خواتین کو ان کے رائٹس کے اوپر اویئر کرنا جو ہے وہ ضروری ہے, بٹ یہ ہے کہ اسی طرح مردوں کی جو انگیجمنٹ ہے عورتوں پہ تشدد کے خاتمے کے لیے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اور وائٹ ریبن کا ایک جو بڑا امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس بلیم گیم سے باہر نکلنا ہے کہ مرد کا قصور ہے یا عورت کا قصور ہے, ہمیں اکٹھے چلنا ہے. ایک آپ کا کیا خیال ہے کہ ایسے مردوں کو کاؤنسلنگ ہونی چاہیے جو ان کو بتایا جائے کہ آپ آئیں ہمارے پاس اور ایک آرگنائزیشن ہے اس میں بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ بات کریں تاکہ ہم آپ کی کاؤنسلنگ کر سکیں, کیا اس کے اوپر بھی کام ہو؟ جی ہم مختلف لیول پہ مردوں کے ساتھ انگیجمنٹ ہماری ہوتی ہے. اور آپ نے بلکہ ابھی پہلے سوال پوچھا کہ کس سیگمنٹ آف دا سوسائٹی جو ہے اس میں وائلنس زیادہ ہے. تو وائلنس تو بالکل ٹھیک ہے کہ ساری سوسائٹی میں ہے, لیکن ہم نے جب ایک بیس لائن اسٹڈی کی تو ہم نے یہ دیکھا کہ جو مزدور طبقہ ہے اس میں جو تشدد ہے وہ فزیکل وائلنس جو ہے اس کی ریشو کافی زیادہ ہے. حالانکہ ویسٹ میں بھی دیکھا جائے تو فزیکل وائلنس وہاں پہ بھی ہے, بالکل ہے, ضروری نہیں کہ وہ مزدور طبقہ ہو, پڑھے لکھے لوگ بھی ایسا کر رہے ہیں. بالکل, یہ بلکہ یہ ابھی 2 سال پہلے برٹن میں جو ہے وہ کوئی سینچری میں شاید سب سے زیادہ گرمی پڑی, تو وہاں پہ میں نے ایک رپورٹ پڑھی کہ اس گرمی کی وجہ سے وہاں پہ جو ڈومیسٹک وائلنس ہے وہ کئی گنا انکریز کر گیا کہ مرد جو ہے وہ آفس سے واپس آیا گرمی میں, بیوی نے کوئی بات کی, اس نے اٹھا کے اس کو کوئی چیز مار دی. تو یہ تو گلوبل لیول کی بھی بات آ جاتی ہے. جی بالکل, اور یہ تو ایک گلوبل ایسے کیسز بھی ہیں جہاں مرد کا سر پھٹا ہو. ابھی ایک ریسنٹ اسٹڈی آئی ہے جی جس میں کہ, اور اب اس کو بلکہ جینڈر بیسڈ وائلنس کہا جاتا ہے کیونکہ جس میں مرد عورت دونوں کے, اور ابھی ایک لیٹسٹ اسٹڈی آئی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ گلوبلی 14% وائلنس جو ہے وہ مردوں کے اوپر بھی ہوتا ہے. اچھا, میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہم نے جب یہ دیکھا کہ جو مزدور طبقہ جو ہے ان کے ساتھ ہم نے جب انگیجمنٹ پروگرام اپنا شروع کیا اور ان سے ہم نے بات کرنی شروع کی کہ ان کو کسی طرح ہم اس بات پہ لائیں کہ عورت پہ تشدد نہیں کرنا چاہیے, بٹ وہ بالکل اس بات کو سننے کے لیے بھی تیار نہیں تھے. اور وہ ان کا رویہ یہ تھا کہ جی عورت جو ہے وہ ہماری پراپرٹی ہے اور ہم اس کو بالکل, اور ہم جیسے چاہیں اس کے ساتھ
جو ہے وہ اپنا رویہ جو ہے وہ رکھیں, ہم ماریں پیٹیں جو مرضی کریں گے, ہمارا رائٹ ہے. اچھا, جب آپ کے پاس بیسکلی جیسے کیسز آتے ہیں اور اس کے بعد جب آپ جو مرد حضرات ہوتے ہیں جو کہ نشانہ بنا رہے تھے خواتین کو تشدد کا, جب آپ ان کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں پھر ایسا ہوتا ہے کہ آپ خواتین کو جو کہ اپنے گھر سے مار کھا کے آئی ہوتی ہے آپ ان کو واپس بھیج دیتے ہیں, آپ مانیٹر کرتے ہیں ان کو کہ کچھ بہتر ہو یا پھر وہ آپ کو بعد میں کوئی رپورٹ ایسج کرتی ہوں؟ جی بالکل, اس میں تو 2-3 لیولز ہوتے ہیں, اور بالکل فرسٹ لیول جو ہے وہ تو یہی ہوتا ہے کہ آپ یہ کیس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کتنا سویئر کیس ہے. اکثر کیسز میں تو خواتین جو ہے ان کو کسی شیلٹر میں بھیجنا پڑتا ہے کہ تھوڑا سا شاید اس جو حصار ہے ایک پروٹیکشن کا, اس میں سے پھر نکلنا پڑتا ہے جب آپ کسی کیس کو ٹیک اپ کرتے ہیں یا کوئی کسی کے خلاف بات کرتے ہیں. یا اول تو ایسا ہونا نہیں چاہیے کہ لڑائی ہونی نہیں چاہیے, مار پیٹ ہونی نہیں چاہیے, لیکن اس کے بعد عورت جو ہے وہ ایک بیچاری جو ہے وہ بڑا دکھ کی بات ہے کہ وہ پھر بھی ڈیفینسو لائن پہ آ جاتی ہے. جیسے آپ بتا رہی تھی کہ وہ پھر بھی صلح صفائی کی طرف آئی تھی کہ چلو جی چھڈو پر ایک صلح کرا دو کسی طرح. سو آئی تھنک اس کے اوپر میرا صرف اتنا ایسپیکٹ ہے کہ اگر عورت کو امپاورمنٹ دی جائے اور اس کو ایجوکیشن دی جائے اور اس کا ذریعہ معاش جو ہے, بیکاز آئی تھنک دیٹس اے کی کہ جو فائنینسز ہیں اور جو سیکیورٹی جو مرد پرووائڈ کرتا ہے, اگر عورت جو ڈیولپ کنٹریز ہیں وہاں پہ بھی جب عورت کو رائٹ ملتا ہے, اگر میرے خیال میں اگر عورتیں جو ہیں وہ لائرز ہوں یا عورتیں جو ہیں وہ اپنے بچوں کو یا بیٹیوں کو اگر وہ جج بناتے ہیں یا لائرز بناتے ہیں تو بہت امپورٹنٹ ہے, بیکاز آپ کو پروٹیکشن جو ہے وہ اس میں ملتی ہے اور ایک سوسائٹی کی پروٹیکشن ملتی ہے. تو آئی تھنک ہاؤس وائف جو ہے وہ ٹائٹل جو ہے وہ اس کو تھوڑا سا آگے بڑھنا ہے. آپ گھر پہ بیٹھ کے آج کل اپنی ڈگری حاصل کر سکتے ہیں, جو ایجوکیشن آپ نے شادی کی وجہ سے چھوڑ دی تھی آپ اس کو دوبارہ ٹیک اپ کر سکتے ہیں. اور یہ ایجوکیشن ہی ایک ایسا ٹول ہے جو آپ کو آگے لے کے جائے گا, جو آپ کے وسائل کی پرابلم جو ہیں وہ حل کرے گا اور آپ کو ایک کھلی فضا میں سانس لینے کا موقع فراہم کر سکتا ہے. ایک بریک لیتے ہیں, اس بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ٹاک اوے ول بی رائٹ بیک آفٹر دس بریک.